دیکھیے، قربانی کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 612 گرام چاندی کی ویلیو جس شخص کے پاس 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے اور 12 کی عصر تک یہ ویلیو اگر اس کے پاس موجود ہے، 612 گرام چاندی کی ویلیو آج کی تاریخ میں تقریباً 1,65,300 روپے ہے۔ یعنی یہ ویلیو جس کے پاس بھی ہے، سونا چاندی کیش ملا کر کے یا خالی چاندی کی شکل میں یا سونا اور کیش ملا کر کے اگر یہ ویلیو ہو جاتی ہے، یعنی 1,65,300 روپے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے بتایا 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے اور عصر تک کسی بھی وقت آپ کے پاس یہ رقم اگر آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس، بہت سارے نوجوانوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، مردوں کے پاس بڑی تعداد میں اتنی رقم نہیں ہے، لیکن عورتوں کے پاس اتنا زیور ہے، خالی 2 جوڑی پاجیب ہوں اور تھوڑا سا یہ ناک کا اگر بندہ ہو تو مل کر کے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ 612 گرام چاندی کراس ہو جائے گی۔ یا 1 جوڑی پاجیب ہیں اور بندے ہیں تو ان کو جیسے ہی آپ ملائیں گے تو وہ 612 گرام چاندی کی ویلیو کو، یعنی 1,65,000 کو پہنچ جائیں گے۔ تو بڑی تعداد ہماری خواتین کی وہ ہے کہ جن کے اوپر قربانی فرض ہے، لیکن وہ قربانی میں پچھڑتی ہیں۔ میں ان سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ انہیں آگے بڑھ کر کے نہ صرف یہ کہ خود قربانی کرنا چاہیے، بلکہ مردوں کے سر پر سوار ہو جانا چاہیے کہ وہ قربانی کریں، اس لیے کہ قربانی آرگنائز کس نے کی ہے، یہ مین پوائنٹ ہے، گولڈن پوائنٹ ہے پوری داستان اور پوری اس اسکرپٹ کا۔ کیسے؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو فلاں جگہ لے جا کے چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، جیسے ہی چھوڑا حکم ہوا آپ واپس ہو جائیے، چلے گئے واپس، ٹھیک ہے۔ حضرت حاجرہ نے اس بیابان میں 50 ٹمپریچر میں، اس پتھریلی زمین میں جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں گھاس کا ایک پودا نہیں، وہاں اس بچے کی کس مشکل سے پرورش کی ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح کی قربانی پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم جیسی نعمت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد 13 سال تک وہ اس کی پرورش کرتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب زیادہ اشتیاق ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے کہ جاؤ مل کے آ جاؤ۔ ملنے آتے تو بس اتنی اجازت ملتی کہ دیکھ لو، ملاقات کر لو، سواری سے مت اترنا اور چلے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، روایات یہ بھی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مکمل طور پر 13 سال تک اس بچے کی پرورش، ان مشکلات کا سامنا اور اس ہوک عالم میں، اجنبیت میں، اس صحرا میں، اس سنگلاخ وادی میں حضرت حاجرہ نے پالا بچے کو۔ وہاں جب 13 سال ہو گئے پرورش کرتے ہوئے، بچہ کسی لائق ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا جاتا ہے کہ آپ اس بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بچے کو لیتے ہیں، چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں اور اس کے بعد چل دیتے ہیں۔ شیطان روکتا ہے گنگریاں مار کر کے، اس کو ہٹا دیتے ہیں، پھر روکتا ہے، 3 بار، آخر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے وہاں اپنی پوری کوشش کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور وہ ان کو نہیں روک سکا۔ اب شیطان کو یہ سوجھا کہ سب سے کمزور کڑی حضرت حاجرہ ہیں۔ وہاں آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کنڈیشن ہے، جو سامان لے کے گئے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں ضرورت کے لیے۔ کہا کہ نہیں، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے چونک کر کے پوچھا کہ کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ذبح کر دیتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، ان کو خواب میں دکھلایا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا منظر دکھلایا ہے، اللہ نے حکم دیا۔ تو جو جواب دیا ہے حضرت حاجرہ نے، وہ اتنی بڑی امانت ہے خواتین کے لیے، اور وہ حوصلہ ہے اور وہ کریڈٹ ہے جسے اوڑھنا چاہیے میری پوری امت کی تمام خواتین، ماؤں اور بہنوں کو۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا پھر تو اسماعیل کو قربان ہو جانا چاہیے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ ایسے وقت میں آج کی عورت، جو باپ اگر بچے کو کسی غلطی پہ ڈانٹ رہا ہو تو آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو ڈانٹا مت کرو، ہر ٹائم ڈانٹتے رہتے ہو۔ اگر چچا کچھ کہہ دے اور دادا کچھ کہہ دیں، دادی کچھ کہہ دیں، پھوپھی کچھ کہہ دیں تو میرے بچوں کو ڈانٹا مت کرو، یہ صورتحال ہے، اسی لیے باغی پیدا ہو رہی ہے نسل۔ تو حضرت حاجرہ نے خود پرورش کی، چاہتی یہ خبر سننے کے بعد
تو دوپٹہ پھینک کر کے آج کا منظر جو ہے اور پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور آج کا جو ماحول ہے اس میں سمجھنا چاہیں آپ تو پیچھے پیچھے پوری بھیڑ. عورت جب چیخ کے نکلتی ہے تو پیچھے سے بھیڑ آٹومیٹک دوڑنے لگتی ہے اور جا کر کے کہتی کہ آپ کا کیا ہے, بچہ میں نے پالا ہے, کن مشکلات سے پالا ہے. مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی ہیں جنہیں ایک ہاجرہ نہیں سینکڑوں ہاجرہ مل کر کے ان کی راہ نہیں روک سکتی تھی, لیکن کم از کم اس کی وہ گولڈننیس, وہ اس پوری کہانی کی سیمابیت, وہ اس کہانی کی اس زرینی کو اور اس کہانی کے سارے حسن اور خوبصورتی کو ملیا میٹ کر دیتی. پھر یہ انقیاد نہ رہتا, یہ طاعت نہ ہوتی, عبدیت کا یہ رنگ نہ ہوتا, اور پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا واقعہ اور ایسی مثالی قربانی کہیں نہیں ہوتی. تو یہ سارا کا سارا کمال ہے حضرت ہاجرہ کا. انہوں نے بچہ پرورش کر کے دیا ہے ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور تم کھڑی ہو اور کہو یہ کریڈٹ ہمارا ہے, یہ عمل ہمارا ہے, ہم اس کی نمائندگی کریں گے, ہم اس کو لیڈ کریں گے, اس امت میں اس عمل کو ہم لیڈ کریں گے. اسی لیے تمہارے پاس زیور زیادہ ہے, تمہارے اوپر قربانیاں عائد زیادہ ہیں. اس لیے اپنے ان مواقع کو ہرگز مت چھوڑو.